अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पेशरफ के साथ मैं हूं सुल्तान महमूद। PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, जो किसी दौर में एक नोबल इदारा हुआ करता था, पिछले 25 साल में एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 1500 अरब रुपए PIA की खसारे की मद में अदा किए गए। अगरचे PIA की निजकारी की बातें पहले भी बहुत दफा हो चुकी हैं, मगर शहबाज शरीफ हुकूमत ने बिल आखिर कल PIA को 135 अरब रुपए में बेच दिया। जब से ये मामला सामने आया है, इस पर एतराजात की भरमार कर दी गई है। आज की गुफ्तगू में हम इशफाक साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि PIA को जिस कीमत पे बेचा गया है, क्या वो माकूल कीमत है या गैर माकूल। नीज हम इस पर जो चीदा एतराजात उठाए जा रहे हैं, उनका भी जायजा लेंगे। जी इशफाक साहब। सुल्तान साहब, PIA बिल आखिर बेच दिया गया जी बिलाखिर जी। ये किस क्रॉप ने लिया है, क्या कीमत लगी इसकी? ये आरिफ हबीब ग्रुप का कंसोर्शियम था। कंसोर्शियम में 2-3 इनके साथ और पार्टनर भी थे। गौहर एजाज साहब हैं जो टेक्सटाइल की दुनिया का बड़ा नाम है, लेकिन उनकी लेक सिटी होल्डिंग्स जो कंपनी है वो इसमें शरीक थी उनके साथ पार्टनर के तौर पे। सिटी स्कूल ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप है हमारे, वो इसमें शामिल था। अब किसी लेटर स्टेज पे शायद उसके अंदर फौजी फर्टिलाइजर भी शामिल हो जाए, लेकिन फिलहाल आरिफ हबीब ग्रुप, गौहर एजाज साहब का ग्रुप, सिटी स्कूल ग्रुप और ये जो लेक सिटी होल्डिंग थी, इनकी मुश्तरका यानी कि ये बोली थी मुश्तरका तौर पे ये इसका इंतजाम संभालेंगे। अशफाक साहब, इसकी क्या कीमत लगी है? ये सुल्तान साहब 135 अरब रुपए की पे बोली गई है। अच्छा। दूसरा जो इनके साथ मदे मुकाबिल ग्रुप था, लकी सीमेंट वाला कंसोर्शियम था, और तीसरे एयर ब्लू वाले थे। अच्छा। एयर ब्लू ने पहले मरहले में उन्होंने 26 अरब रुपए की 26.1 बिलियन की ऑफर दी और वो बाय हो गए। अच्छा। इन दोनों ने 100 अरब से ऊपर की ऑफर दी, तो मुकाबला इन दोनों के दरमियान था। सही। तो और वो बड़ा शफाफ था, लाइव टेलीकास्ट किया गया सबके सामने, पूरे मुल्क ने देखा है। और उसमें फिर ये था कि 134 अरब तक तो लकी ग्रुप ने भी मुकाबला किया। वो बड़ी टफ किस्म की बोली थी। अच्छा। और दोनों ने तहैया किया हुआ था कि हम खरीदेंगे। बल्कि लकी ग्रुप ने, मोहम्मद अली टाबा साहब ने, उन्होंने इससे 2-3 दिन पहले आरिफ हबीब ग्रुप को ये ऑफर की थी कि हम मिल के ले लेते हैं। अच्छा। लेकिन वो उन्होंने रिजेक्ट कर दी, क्योंकि ऑलरेडी कंसोर्शियम में 3-4 बड़ी कंपनियां मौजूद हैं, तो इतना लंबा मतलब वो पार्टनरशिप भी मुश्किल होती है। तो फिर दोनों ने बहरहाल खूब मुकाबला किया, 134 अरब तक वो भी गए। लेकिन जब आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 की ऑफर दी, तो उन्होंने कहा कि मुबारक हो इनको, और वो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। जी बिल्कुल। तो 135 अरब रुपए पे ये बिका PIA। और ये 135 अरब रुपए किस तरह अदायगी किस तरह होगी इनकी? हाँ, ये 135 अरब रुपए जो हैं, इनमें से 92.5% यानी कि तकरीबन 90% से ज्यादा रकम PIA में इन्वेस्ट हो जाएगी। अच्छा। वो इस ग्रुप ने हुकूमत को नहीं पे करनी, वो इस ग्रुप ने PIA के अंदर लगानी है। तो मतलब गवर्नमेंट को सिर्फ इसका 7.5% मिलेगा, जो तकरीबन 10 अरब रुपए बनता है। जी। अच्छा। 10 अरब रुपए गवर्नमेंट को नकद अदायगी हो जाएगी, जी। और बाकी जो 125 अरब रुपए वो दोबारा PIA पे लगेंगे। वो दोबारा PIA पे लग जाएंगे। जी। अच्छा। इसकी वजह यह है कि एक तो इनको कुछ लाइबिलिटीज भी मिल रही हैं। अच्छा। जो मेजर लाइबिलिटीज थी लॉन्ग टर्म, तकरीबन 500 से 600 अरब रुपए के दरमियान, वो हुकूमत ने अलहदा कर ली थी। यानी कि वो इनके सर पे बोझ नहीं डाला गया, जारी बात है, फिर किसी ने बोली नहीं देनी थी। तो लेकिन जो मीडियम और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं, अच्छा। आपके जहाज़ों की लीज एक्सपायर हो रही है, उनकी जो रूटीन की इंस्पेक्शन उसके लिए बाहर से आती है उस कंपनी के नुमाइंदे, वो सारे मुख्तलिफ तरह की लाइबिलिटीज होती हैं। आपने दूसरे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होते हैं उनकी अदायगियां करनी होती हैं, तो वो भी तकरीबन 100-125 अरब रुपए बनते हैं। अच्छा, वो इस ग्रुप के जिम्मे आ गए। वो इस ग्रुप के जिम्मे ही होंगे, क्योंकि अब बिजनेस उन्होंने संभाला है, तो अब इससे आगे जो होगा वो ही भुगतेंगे। तो ये तकरीबन एक अंदाजा है कि 1.5 साल में ये 100 से 125 अरब की लाइबिलिटीज ड्यू होनी है। अब वो इन्होंने
وہ اس کو پے کرتے ہیں, اس ٹائم پیریڈ کو آگے لے کے جاتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں وہ ان کا ہیڈک ہے. لیکن چونکہ وہ ان کے بار لائبلٹی ان کے سر پہ پڑ رہی ہے, تو اس لیے حکومت نے یہ ایڈوانٹیج دیا تھا بیڈرز کو کہ آپ, ایک طے شدہ تھا یہ فارمولا کہ ہم 7.5% حکومت رکھے گی اور باقی آپ ری انویسٹ کریں گے. اچھا, یہ بولی اس کی کچھ بھی لگتی, اس کا 7.5% گورنمنٹ کو ملنا تھا اور باقی جو ہے وہ دوبارہ پی آئی اے پہ لگنا جی تھا. جی, اور یہ 75% شیئرز کی بولی ہے, 75%. اچھا, جی, 25% شیئر جو ہے وہ اب بھی گورنمنٹ کے پاس ہے. 25% گورنمنٹ کے پاس ہیں. جی, تو اشفاق صاحب, یہ گورنمنٹ نے اس کے 25% شیئر اپنے پاس کیوں رکھے؟ حکومت اس پہ اوپن ہے سلطان صاحب. ان کا کہنا ہے کہ اگر کنسورشیم لینا چاہے اچھا تو اب یہ جو پرائس مقرر ہو گئی ہے, یعنی کہ 135 ارب جو 135 مقرر ہو ارب گئی ہے, 75% کی قیمت لگی ہے, تو 25% کا تقریباً پھر 45 ارب روپیہ بنتا ہے اس شیئر پرائس کے حساب سے. تو وہ 45 ارب یہ حکومت کو پے کریں 12 مہینے کے اندر اندر, تو حکومت وہ ریمیننگ 25% بھی ان کو دے دے گی. اس میں زیادہ چانس یہی ہے کہ شاید یہ لے لیں. انہوں نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ ہم انٹرسٹڈ ہیں پورا کا پورا کنٹرول اپنے پاس رکھنے کے. اشفاق صاحب, آپ جو اعتراضات آ رہے ہیں اس کی طرف آتے ہیں. جی, سب سے پہلا تو یہ کہ 10 ارب کی آفر جو ہے وہ تو سعد نذیر صاحب نے بھی کی تھی, بلیو ورلڈ سٹی والے. جی, جی. تو اس آفر میں اور اس بولی میں کیا فرق ہے؟ اچھا, یہ واقعی انہوں نے 10 ارب کی آفر دی تھی پچھلے سال اکتوبر کے اینڈ پہ. پہلے ایک ناکام کوشش ہوئی تھی پی آئی اے کو سیل کرنے کی, اس میں تو وہ واحد بڈر ہی وہ تھے. اچھا, اس وقت بھی عارف حبیب گروپ, ایئر بلو اور اے کے ڈی, اچھا چوتھے اے کے ڈی ہیں عارف حبیب صاحب کے ساتھ. اچھا, تو بہرحال ان ساروں نے یہ تب بھی انٹرسٹڈ تھے, لیکن ٹرم اینڈ کنڈیشن ایسی تھی کہ یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اس وقت حکومت نے لائبلٹیز زیادہ ان کے سر پہ ڈالی ہوئی تھی, اچھا, اور وہ صرف 50 سے 60% شیئر دینا چاہ رہے تھے. اس کی انہوں نے منیمم جو ویلیو رکھی تھی حکومت نے وہ 85 ارب روپیہ تھی. اچھا, تو وہ مطلب میکسیمم جو بیڈرز تھے انہیں اس میں اعتراضات تھے. جو شارٹ لسٹڈ 6 کمپنیاں ہوئی تو وہ سارے پیچھے ہٹ گئے. سعد نذیر صاحب اور بلو ورلڈ سٹی گروپ نے یہ سوچا کہ اب ہمارے لیے موقع اچھا ہے, تو یہ آخر تک اس میں شامل رہے. اچھا, اب حبیب اکرم صاحب سنو پہ ان کے چینل پہ بھی کام کر چکے ہیں, تو وہ سب سے زیادہ یہ اعتراض انہوں نے اٹھایا کہ جناب ہمارے سعد نذیر صاحب نے بھی تو 10 ارب دینے ہی تھے, اور سال پہلے دیتے تو ڈی ویلیویشن سے اس کی قیمت تو زیادہ ہی بنتی. اب معاملہ یہ آپ جانتے ہیں بلو ورلڈ سٹی ہماری محبوب سوسائٹی ہے, تو اس کی واردات اس میں باریک یہ ڈالی گئی تھی سلطان صاحب کے 10 ارب میں سے 1.5 ارب یا 2 ارب یعنی کہ 8 ارب روپے بلو ورلڈ سٹی کے پلاٹوں میں ایڈجسٹ ہونے تھے. اچھا, جی جی, یعنی کہ 8 ارب کے ہم سے پلاٹ لے لیجیے, 8 ارب کے ہم سے پلاٹ لے لیں ہماری, اور وہ بانٹتے ہیں مختلف آفیسرز میں. جی جی. اب یہ بڑی مذاقہ خیز بات تھی, یعنی کہ اس وقت کی صورتحال بھی یہ تھی کہ بلو ورلڈ سٹی کے جو فائلیں تھی مارکیٹ میں وہ 50%, 40%, 30% ڈسکاؤنٹ پہ بک رہی تھی. یہ واردات یہ تھی کہ آپ ان کی فل پرائس گورنمنٹ کے کھاتے میں ڈال دو کہ یہ ہمارے پلاٹ کی قیمت ہے جی, تو اس حساب سے مطلب آپ نے 8 ارب روپے ایڈجسٹ کرنے. اس میں میکسیمم سوسائٹی سے ان کی جان چھوٹ جاتی, جو وہ 8 سال سے لگے ہوئے تک دو میں ان سے ہو نہیں پا رہی, اور پی آئی اے انہیں پریکٹیکلی مفت میں مل جاتا. یعنی 2 ارب روپے دے کے آپ پی آئی اے کے مالک بن جاتے. گورنمنٹ ان پلاٹوں کو لے کے اور فائلوں کو لے کے سر پیٹتی رہتی, مطلب ان کے پاس پتہ ہے گورنمنٹ کو پراپرٹی ڈیلر بنانے کا پروگرام تھا. جی. اچھا, گورنمنٹ نے پھر بھی ان کے ساتھ فیئر چلے. انہوں نے کہا کہ بھائی ہماری 85 ارب روپے تھی منیمم بڈ پرائس, تو آپ کو ہم ٹائم دیتے ہیں, آپ اس کو ریوائز کر لیں. لیکن انہیں یہ لگا, اور یہ فرق ہوتا ہے ایک جو تجربہ کار بزنس مین ہے جنہوں نے اب ون کیا, اور ایک ایسے بندے میں جس کی واحد شناخت اس کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور وہ بھی ڈیلیور نہیں کر پا رہی. تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ جب اب گورنمنٹ مجبور ہو گئی ہے, یعنی کہ جب باقی سارے نکل گئے اب ایک میں ہی میں ہوں, تو میں چلو پلاٹ شلاٹ فائلیں شائلیں دے کے تو لے لوں گا. اچھا, گورنمنٹ نے انہیں کہا کہ آپ تھوڑا اس پہ سوچیں, غور کریں, بڈ اپنی بڑھائیں. تو انہوں نے کہا کہ میری مطلب یہ آخری میری پرائس ہے, اور نہیں آپ بیچتے تو گڈ لک. تو یہ ظاہری بات ہے کہ گورنمنٹ, اچھا یہ بڑی غلط بیانی کی جا رہی ہے کہ جی وہ 10 ارب, اول تو وہ 10 ارب میں 8 ارب میں سے ریل ویلیو ایڈجسٹمنٹ تھی, اور وہ ظاہر ہے اس کی حقیقی ویلیو کا تعین ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہو سکتا ہے 1 ارب کی بھی نہ رہ جائے. بالکل ایسا ہی ہے جی, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اشفاق صاحب, پی آئی اے کے تو بیرون ملک امریکہ میں اور شاید فرانس میں بھی ہوٹل وغیرہ ہیں, کیا وہ بھی اس پیکج کا حصہ ہے؟
اچھا یہ بھی بہت سارے لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں، مطلب اچھا ایسے ایسے نام ہیں جن کا یقین نہیں آتا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، جان بوجھ کے کاکے بننے والی بات ہے، لیکن بہرحال ہو رہے ہیں۔ اب یہ بالکل غلط بات ہے، یعنی پی آئی اے کی ایک ہولڈنگ کمپنی بنائی گئی ہے۔ اچھا، پی آئی اے کو ریسٹرکچر کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں اپنے کمپنی میں بیچنے کے لیے کوئی کشش پیدا کرنی ہے سرمایہ کاروں کے لیے، تو وہ جو 600 ارب کا 500 سے 600 ارب کا جو پچھلی لائبلٹیز چلی آ رہی تھی، خسارہ اس کا چلا آ رہا تھا، وہ اس ہولڈنگ کمپنی کو ٹرانسفر کر دیا حکومت نے۔ اچھا، اس کی ملکیت حکومت پاکستان کے پاس ہے، اور جو پینشنرز کو پینشن ادا کی جانی ہے وہ بھی اس میں شفٹ ہو گئی۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ یہ جو 2 ہوٹل ہیں غالباً فرانس میں، اور ایک یہ روز ویلٹ ہوٹل ہے نیو یارک کا، جو بڑا آئیکانک اور وہ بہت قیمتی اثاثہ ہے۔ اچھا، یہی ہوٹل تھا جس کا شاید آپ کو یاد ہو کہ وہ خان صاحب کے دور میں بیچنے کی بات چلی تھی، $42 ملین سم تھنگ، اور وہ سننے میں آیا تھا کہ شاید زلفی بخاری صاحب خریدنا چاہ رہے ہیں۔ بعد میں انہوں نے تردید کر دی تھی اور پھر وہ معاملہ بھی ختم کر دیا گیا، لیکن یہ حکومت کے پاس ہیں، پاس ہی رہیں گے۔ ان کے متعلق ایک پلان بنایا ہوا ہے نشکاری کمیشن نے، اور وہ اس پہ انویسٹ بھی کریں گے بلکہ۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پی اے یہ بیچا گیا ہے یہ صرف اس کے آپریشنز کو بیچا گیا ہے؟ یہ اس کے آپریشن، فلائٹ آپریشن سے متعلقہ جو بھی لوازمات ہیں، دفاتر، جہاز، ان کا عملہ اور ان کا، یعنی کہ ایک اڑنے والی ایئر لائن کمپنی بیچی گئی ہے، اس کے بیرون ملک اثاثے نہیں بیچے گئے۔ جو اندرون ملک اس کے اثاثے ہیں، اس کے دفاتر وغیرہ، وہ اسٹیل کا حصہ ہیں؟ وہ اسٹیل کا حصہ ہیں جی۔ لیکن یہ جو بڑے ہوٹل ہیں یہ اسٹیل کا حصہ نہیں، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو اس کی لائبلٹیز ہیں 500-600 ارب، اور وہ جو اس کی بیرون ملک پراپرٹیز ہیں وہ الگ سے ایک سیکشن بنا کے اس کے حوالے کر دی گئی۔ جی بالکل بالکل بالکل۔ اشفاق صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 38 طیارے پی آئی اے کے پاس، اور انہیں کوڑیوں کے دام بیچ دیا گیا۔ جی اچھا، اس پہ جو ہمارے پیپلز پارٹی کے ایک رہنما ہے چودھری منظور حسین صاحب، اور پی ٹی آئی تو ہے ہی ہے، وہ تو ساری یہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی بڑی زیادتی ہے یہ کہنا، یعنی 38 طیارے جو ہمارے سٹاک میں موجود ہیں، ان میں سے بمشکل ہمارے 18 طیارے ہیں جو آپریشنل ہیں۔ اچھا، ان 18 طیاروں کے اوپر کمپنی چل رہی ہے پچھلے 1.5-2 سال سے 2.5 سال سے۔ باقی کے سارے جو ہیں وہ گراؤنڈڈ طیارے ہیں۔ اچھا، اب اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان میں سے ہمارے جو بوئنگ ہے، میجر پورشن بوئنگ جو 777 ہے، اس کے 2-3 ماڈل ہیں، وہ سارے کے سارے سلطان صاحب 20 سے 22 سال پرانے جہاز ہیں۔ اچھا، ہم نے یہ مشرف صاحب کے ٹائم میں آخری دفعہ 2002 میں یا 2003 میں آرڈر پلیس کیا تھا بوئنگ طیاروں کا، تو وہ ہمارے پاس اس وقت سے موجود ہیں، اور وہ اس وقت سے جو موجود ہیں وہ ظاہری بات ہے کہ اب آج کی قیمت آپ $300 ملین لگا رہے ہیں ایک طیارے کی، جبکہ آپ کے پاس 22 سال پرانے طیارے ہیں۔ جی، ان کو کون لے گا؟ سلطان صاحب یہ تقریباً بنتے ہیں 6 اور 2 8 اور 4 12 بوئنگ ہیں ہمارے پاس، اور وہ سارے کے سارے جو ایک 19 سال پرانا ہے جو سب سے نیا ہے، اور باقی کوئی 22-23 سال پرانے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر آج کے بوئنگ کی قیمت کے ساتھ سے آپ کمپیئر کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ اچھا، ایک اور معاملہ بھی ہے اس میں، یعنی کہ ملکیت ہونا بھی پھر ایک الگ بات ہے نا۔ ان میں سے ہمارے مثلاً 12 ایئر بس بھی ہیں ہمارے پاس، اور وہ سارے کے سارے لیز پر ہیں، اور بوئنگ میں سے بھی 1-2 طیارے ہمارے لیز پر ہیں، یعنی کہ ٹوٹل 13 طیارے ہمارے لیز پہ ہیں۔ تو لیز ملکیت نہیں ہوتی طیاروں کی، لیز ایک مقرر مدت کے لیے 5 سال 7 سال 10 سال، اور اس دوران ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، اس کے بعد آپ نے واپس لے جی۔ تو وہ ہمارا ایسٹ نہیں ہے کہ جو ایک ہی طیارہ بیچ کے ہم کما لیں، اور وہ بھی ایئر بس بھی ہمارے پاس پرانے ماڈل ہیں 24 طیارے یہ ہیں۔ باقی ہمارے جو چھوٹے پرانے، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس، چلنے کے قابل نہیں ہیں، وہ ٹربو ٹائپ کے انجن والے جہاز ہوتے ہیں چھوٹے، جو کسی زمانے میں ہم گلگت والی سائڈ پہ بھی چلاتے تھے، بلوچستان کے چھوٹے ایئرپورٹس پہ بھی وہ چلتے تھے۔ وہ یہ شاید وہ والا جہاز تو نہیں اشفاق صاحب جسے ہم ڈاک والا جہاز کہتے تھے؟ اب فوکر ہوتا تھا وہ۔ اب یہ ATR ہیں اور ٹربو پراپس ہیں، یہ انجن کی ٹائپ ہے، لیکن یہ چھوٹے طیارے ہوتے ہیں۔ بہرحال مطلب یہ وہ انٹرنیشنل آپریشنز کے قابل بھی نہیں ہے، اور اب تو خیر ویسے ہی وہ پڑے بیچارے بوڑھے ہو رہے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ آپ نے، یعنی ایک تو یہ پہلو ہے کہ وہ بالکل جھوٹ بات کہی جا رہی ہے، اتنی مالیت کا کوئی طیارہ ہے بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں ہماری ملکیت میں، اور 18 طیارے ٹوٹل آپریشنل تھے۔ دوسرا یہ کہ جب آپ نے کمپنی بیچنی ہے
एयर लाइन बेचनी है तो त्यारे ही देने हैं ना। जी। मतलब अगर आप कहें कि नहीं जी त्यारे तो हम रखेंगे, बाकी एयर लाइन आप ले लें, तो वो कौन लेगा? मतलब सीधी सी बात ये कि त्यारों की डील हुई है। अशफाक साहब, ये भी कहा जा रहा है कि पीआईए तो अब खसारे के बजाय मुनाफे में जा रहा था और पिछले साल इसने 26 अरब रुपए कमाए थे। तो अगर 26 अरब कमाए हैं तो फिर तो ये बेचना वाकई गलत बात है। तो ये 26 अरब की क्या हकीकत है? जी बिल्कुल, ये अच्छा ये ऐसा ही था। और उसकी वजह ये कि पिछले साल हुकूमत ने फैसला किया था कि हमने प्राइवेटाइज करना है। फैसला तो उन्होंने आते ही कर लिया था, पिछले साल उस पर अमल दरामद हो रहा था। तो अब इस प्रोसेस के लिए आपने कंपनी को थोड़ा मतलब अट्रैक्टिव बनाना होता है। तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया कि वो होल्डिंग कंपनी में आपके लाइबिलिटीज उधर चली गई, मैक्सिमम लाइबिलिटीज चली गई, आपकी बैलेंस शीट बेहतर हो गई। अच्छा, दूसरा पीआईए को टैक्स क्रेडिट जो मिलता है एफबीआर में, मतलब जारी बात है स्टेट कारपोरेशन को जो एडवांटेज होता है टैक्स का, तो वो पीआईए ने बहुत अरसा वो रिडीम नहीं किया था। अच्छा, मतलब अब वो एक्यूमुलेटेड जो टैक्स क्रेडिट था वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बेहतर बताने के लिए उन्होंने एक ही दफा रिडीम किया 2024 में। वो तकरीबन 30 अरब रुपए बनते थे। अच्छा। तो उससे ये हुआ कि आपका 4 अरब उसमें एडजस्ट हो गया खर्चों में, तो 26 अरब आपके पास बैलेंस बच गया। वो 26 अरब आप मुनाफा नहीं कह सकते। अच्छा। यानी पिछले साल तक इनकी जो एसेट और लाइबिलिटीज की रेशो है ना, जो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज, तो वो 180 अरब रुपए की लाइबिलिटीज है और 190 अरब रुपए के एसेट है। अच्छा। तो वो देखा जाए तो 10 अरब का ही फर्क बनता है। जो एसेट ज्यादा है 10 अरब के, तो 10 अरब हुकूमत ने नकद उनसे ले लिया और बाकी अब वो 45 अरब मजीद हुकूमत ले लेगी। तो ये हर लिहाज से बेहतर डील हुई है। जी। अच्छा, इसमें सुल्तान साहब यानी जो लोग इकानमी को समझते हैं, जी, मसलन मिफ्ता इस्माइल साहब, अब वो एक अपोजिशन पार्टी में, लेकिन उन्होंने बड़ा इसको वेलकम किया, मुबारकबाद दी है और कहा है कि शुक्र है जान छूटी। इसी तरह खाकान शुक्र है। मेरा हाल है 50 अरब रुपए हम हर साल पीआईए में झोंक रहे थे, तो कम से कम उससे तो जान छूटी। बिल्कुल। हमारे ट्विटर पे दोस्त हैं अमार हबीब खान, बड़े मतलब अच्छे नौजवान माहिर माशियात हैं, तो उन्होंने कहा कि 1 रुपए से ऊपर पीआईए के जितने भी मिलते हैं हमें वो गनीमत है। अच्छा, यही बात जब खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे 2018 में, उन्होंने भी की थी कि मुझे तो कोई 1 रुपया दे तो मैं बेच दूं पीआईए। कि यार हमसे ये जो आपने जैसे बताया कि 50 अरब जो साल का हम फूक रहे हैं, ये तो बचत है ना। मतलब आप कुछ भी ना लें और तो कम से कम इससे तो जान छूटेगी। तो जिन लोगों को तो ये खाकान साहब की जो कंपनी एयर ब्लू, वो भी तो इसमें शामिल थी, इस बिड में वो इसमें शामिल थी, लेकिन मेरा ख्याल है खाकान साहब उससे निकल आए। एयर ब्लू से उन्होंने अपने शेयर फरोख्त कर दिए थे। लेकिन बहरहाल एयर ब्लू के वो पायनियर थे, बुनियाद रखने वाले वही थे। तो बिल्कुल अच्छा, इसमें ना जो प्रोपेगेंडा है, बुनियादी तौर पे वो हर हुकूमत अपने दौर में कोशिश करती रही पीआईए को प्राइवेटाइज करने की, सबको नाकामी हुई। अब एक कामयाब हो गई है हुकूमत, तो उसकी टांगें खींचने को अब सारे लोग बाहर आ गए। ये हमारे मुल्क के हक में बहुत बेहतर हुआ है। अच्छा, इसमें बड़ी अच्छी बात ये है कि ये पाकिस्तानी कंपनियों ने खरीदा है। मतलब देखें, सारे के सारे बड़े मुअज़्ज़िज़ नाम है, गौहर इजाज साहब भी, अकील करीम डेडी साहब भी, आरिफ हबीब साहब भी, और तीनों कराची के। यानी कि एक इत्तेफाक ये है कि जो पीआईए की बानी कंपनी थी ओरिएंट एयरवेज, आगा हसन इस्फहानी साहब की, वो भी कराची से ताल्लुक रखते थे। सही। और अब जब दोबारा पीआईए प्राइवेट सेक्टर में गई है तो वो भी कराची के सरमायादारों ने खरीदी है। तो ये मतलब इनका एतमाद है हुकूमत के ऊपर या अपनी इकानमी के ऊपर के हम संभाल लेंगे, हम चला लेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हम लोगों ने औने पौने दामों पीटीसीएल बेचा है मुशर्रफ साहब के दौर में, और वो जिस इदारे ने खरीदा उससे बकाया रकम आज तक, यानी 2003-4 में प्राइवेटाइजेशन हुई थी। मुशर्रफ साहब, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, फिर मतलब इनकी हुकूमत, और ये 20-22 सालों में हम वो वाजिबुल अदा पैसे उनसे नहीं ले सके। अशफाक साहब, वैसे पीटीसीएल पे भी एक प्रोग्राम बनता है कि उसे कैसे बेचा गया और वो पैसे अब तक क्यों नहीं मिले। आपने बीच में जिक्र किया था कि शायद फौजी फर्टिलाइजर जो है वो भी इनके साथ शामिल है या शामिल होना चाह रहे हैं। फौजी फर्टिलाइजर भी दिलचस्पी रखता था, फौजी फाउंडेशन ग्रुप भी पीआईए को खरीदने में। अच्छा। तो वो पहले वो बिड के प्रोसेस में शामिल थे, शॉर्ट लिस्टेड थे, क्योंकि उन पे उस तरह सरकारी इदारा होने का इतलाक नहीं होता। यानी कि है तो वो एक सरकारी इदारे की मलकियत है, लेकिन बहरहाल वो जो हुकूमत की कारपोरेशन है उनके खाते से बाहर है, तो मतलब उसको हम नीम सरकारी कह सकते हैं।
تو وہ یعنی قانونی طور پہ اس پہ اعتراض کا پہلو نہیں تھا، لیکن پھر بہتر یہ سمجھا گیا کہ اگر وہ شریک ہوتے ہیں، انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ اگر ہم شریک ہوتے ہیں تو وہ شفافیت پہ سوال اٹھائے جائیں گے. ظاہری بات ہے کہ اب اتنا گند اچھالا جا رہا ہے، تو اگر وہ شریک ہوتے تو کیا کیا باتیں ہونی تھی. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پیچھے رہتے ہیں، یہ دو جو کنسورشیم ہے یہ آپس میں جو بھی کرنا ہے وہ کریں، تو اب جو جیتے گا ہم اس کے ساتھ ہو جائیں گے. یعنی ان کا دلچسپی ان کی تھی، وہ لینا چاہ رہے تھے. تو اب عین ممکن ہے کہ عارف حبیب گروپ کے ساتھ وہ شریک ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ شریک ہوتے ہیں تو موسٹ لائکلی جو ریمیننگ 25% ہے حکومت کے شیئر، تو پھر وہ فوجی فرٹیلائزر اپنا حصہ ڈالے گا کچھ نہ کچھ، تو وہ اس میں شامل ہو جائے گا. پاکستان میں تقریباً 800 ارب روپے ہم اپنے سرکاری اداروں کے خسارے پر خرچ کر دیتے ہیں. وقت کی ضرورت یہ کہ اس طرح کے تمام ادارے جو خزانے پر بوجھ بن رہے ہیں وہ بیچ دیے جائیں. حکومتوں کا کام کاروباروں کو سہولت دینا اور انہیں ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے، نہ کہ خود کاروباری ادارے کھڑے کرنا اور انہیں چلانا. اگر ہمارا پروگرام اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ.